السلام علیکم۔ میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہماری بیشتر آبادی کی سمجھداری کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہے، اور پاکستان کے بہتری کے لیے، پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے عوام کی سمجھداری کے لیول کو دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے برابر لانا پڑے گا۔ اس کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ تو ٹرانزیشن مینجمنٹ سے میرا مطلب کیا ہے؟ پچھلے 1000 سال سے اس خطے کے لوگ کالونائز تھے، ان پر غیر ملکی حکمران تھے، یعنی ہم ایک غلام قوم تھے۔ تو گڑبڑ کیا ہوئی آخر؟ گڑبڑ یہ ہوئی کہ عوام جو 1000 سال سے غلام تھے، ان کو اس تبدیلی کے حساب سے ایک آزاد ملک کے ذمہ دار شہری بننے کی ٹریننگ نہیں دی گئی، ان کو نہیں سکھایا گیا، اور نہ ان کو بتلایا گیا کہ وہ اب آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یعنی آزاد ہونے کے بعد آزاد شہری ہوتے ہوئے ان کے کیا حقوق ہیں بھائی، ان کی کیا ذمہ داری ہیں، کسی نے ان کو نہیں بتلایا۔ اس کی وجہ سے عوام کو نہ تو اپنے حقوق کا علم ہے اور نہ اپنی ذمہ داریوں کا۔ پورے ملک کا بھیک پر گزارا ہے، ہر طرف بھیک کا دور دورہ ہے۔ بجائے اس کے کہ فخر سے ہم کہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم بھیک پر نہیں زندہ رہیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن بھیک پر ہم گزارا نہیں کریں گے، ہم اپنی پارلیمنٹ کو چلائیں گے، ہماری عدلیہ عوام کو انصاف دے گی وغیرہ، نہیں ہے نا، یہ سب وہی غلامی کا دور ہے۔ تو ٹرانزیشن مینجمنٹ کیا ہے؟ ٹرانزیشن مینجمنٹ یہ ہے کہ ملک کے عوام کو جو 1000 سال سے یا اس سے بھی پہلے سے زندگی غلامی کی گزار رہے تھے، وہ جس دوران میں اتنے لمبے عرصے میں غلام رہ کر شاید ان کا ڈی این اے تک تبدیل ہو چکا ہے، وہ بھی غلامی کا ہو چکا ہے، ان کو اس دور سے نکال کر ملک کے ذمہ دار شہریوں میں تبدیل کیا جانا، یہ ٹرانزیشن آزادی کے بعد جو اس کو ہونا چاہیے تھا 47 کے بعد۔ اچھا، تو میں اس نتیجے پر یعنی ٹرانزیشن مینجمنٹ کے پوائنٹ پر کس طرح پہنچا آخر؟ میں آگے آپ کو اس کی کچھ تفصیل بتلاؤں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں صرف تکے نہیں مار رہا ہوں، اور پھر آگے میں اسی سبجیکٹ کو اور ڈسکس کروں گا۔ جب میں نے پاکستان کا حالات کا تجزیہ کرنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی ہے، سسٹمز انالیسس ہے، اور بی پی آر یعنی بزنس پروسیس ری انجینئرنگ ہے، اس سے میرا تعلق رہا تمام زندگی، تو انہی پروسیسز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے حالات کا تجزیہ کیا جائے، پاکستان کی مشکلات کا تجزیہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ گٹ فیلنگ ہو کہ یا تکے لگائیں ہم کہ یہ اس وجہ سے حالات خراب ہیں یا یوں خراب ہیں یا یہ کر دینا چاہیے، اس طرح صحیح ہو جائے گا پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا نہ کوئی ہسٹری سے تعلق ہے، نہ جرنلزم سے تعلق ہے، نہ سیاست سے تعلق ہے، تو پاکستان کی خرابیوں کی وجوہات کے بارے میں میرے جو انالیسس ہے یا جو آئیڈیاز ہیں وہ پری کنسیوڈ نہیں ہیں، پہلے سے میرے دماغ میں کوئی آئیڈیاز نہیں ہے کہ یہ خراب ہے یا یہ لوگ اچھے ہیں یا یہ سسٹم اچھا ہے یا یہ سسٹم خراب ہے، جس کی وجہ سے میرا تجزیہ انتہائی غیر جانبدار ہے۔ تو ان پروسیسز میں یعنی میرے پروفیشنل پروسیسز میں تجزیہ کرنے کا ایک لازمی اسٹیپ یہ ہے کہ جس پروسیس کو یا جس ادارے کو یا جس کام کو بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یا انالائز کر رہے ہیں، تو ایک ضروری کمپوننٹ ہے اس کا کہ ہسٹری، یعنی ہسٹری کیا ہے اس کی، اور ان میں پچھلے دنوں یا پچھلے سالوں میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے خرابی آ سکتی ہے۔ تو میں نے جب ہسٹری کا تجزیہ شروع کیا اور پچھلے 1000 سال کی تاریخ سامنے رکھی تو دو باتیں فوراً واضح ہو گئی، بالکل صاف۔ وہ یہ کہ پچھلے 1000 سال سے یہ علاقہ یعنی ہندوستان اور پاکستان جس پر مشتمل ہے، اس پر باہر کے حکمرانوں کی یلغار اور حکومت رہی ہے۔ یہاں کے لوگ کالونائز رہے ہیں، یعنی یہاں کے لوگ آزاد نہیں رہے ہیں، یعنی انہوں نے خود پر یا اپنے علاقوں پر حکومت نہیں کی ہے، باہر کے حکمران ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ 1947 میں انگریز اس علاقے کو یعنی انڈیا اور پاکستان کو یکایک آزادی دے کر رفو چکر ہو گیا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ یہ بہت بڑا چینج آیا، ایک تو یعنی ہم غلام تھے، دوسرا یہ کہ آزاد کر دیے گئے 1947 میں۔
تو جب میں نے ان پوائنٹس کو مزید اسٹڈی کیا تو ہماری ناکامیوں کی وجوہات صاف سمجھ میں آ گئی، اور وہ ہے ٹرانزیشن مینجمنٹ۔ اچھا، ٹرانزیشن مینجمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم امپلیمنٹیشن اور بی پی آر کا ایک بہت ہی لازمی اسٹیپ ہے۔ ٹرانزیشن مینجمنٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سسٹم لگایا جاتا ہے یا اس کا استعمال شروع کیا جاتا ہے، یعنی پرانے سسٹم کو ختم کر کے آپ نئے سسٹم پہ جا رہے ہیں، تو اس ادارے یا پروسیس کو اسموتھلی آپ ٹرانزٹ کروائیں، جس کے لیے اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہیں کہ آپ کس طرح پرانے سسٹم سے اور پرانے لوگوں سے جو پرانے طریقہ کار سے واقف ہیں ان کو آپ کس طرح ٹرانسفر کریں نئے طریقہ کار میں۔ اور اس سلسلے میں جو پرانے طریقہ کار استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یا تو آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں سائٹ سے کہ نکلیں یہاں سے، یہ نئی پودا ہے، نئے لوگ ہیں، ان کو نئے سرے سے سکھائیں، یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو سکھائیں۔ اچھا، اور اگر ادارہ ہو تو یہ کہ اب چینج تو آ رہا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جیسے، لیکن کام کرنے والے تو پورے ادارے ہیں، ان سب کو تو ہم بدل نہیں سکتے، تو ایکسٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے پورے ادارے کی کہ وہ اس سسٹم کو استعمال کرنے کے طریقوں پر ماہر ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی آرگنائزیشنل چینج ہے، اس نئی چیز کی وجہ سے، ایک نئے سسٹم کی وجہ سے کئی مرتبہ آرگنائزیشنل چینج بھی آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پرانا سسٹم ہے وہ مینول بھی ہو سکتا ہے، تو اس پرانے سسٹم سے نئے سسٹم میں جانے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں سسٹم کو چلا کر اس کے استعمال کرنے والوں کی لائیو انوائرمنٹس میں ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، استعمال کرنے کے لیے یوزر گائیڈ، آپریٹنگ گائیڈ وہ لکھے جاتے ہیں، ان سب کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اب سسٹم یہ ہے اس کے آپریٹنگ انسٹرکشنز اور یوزر مینول، تاکہ جو استعمال کرنے والے ہیں وہ یوزر گائیڈ اور یوزر مینول کو پڑھ کر اس کو استعمال کریں۔ اور جب یہ سب کام ہو جائے تو پھر سسٹم کو ٹرانزیشنل اسٹیٹ سے اسٹڈی اسٹیٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اچھا، ٹرانزیشنل اسٹیٹ اور اسٹڈی اسٹیٹ میں کیا فرق ہے؟ ٹرانزیشنل اسٹیٹ میں آپ تمام پرابلمز، ایک تو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور دوسرا آپ تمام پرابلمز ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ جیسے سسٹم کو آپ نے ٹیسٹ میں ڈالا تو پرابلمز آنے شروع ہو گئے کہ یہاں نہیں چل رہا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، فائر فائٹنگ ہوتی ہے، صحیح کیا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، اور پھر جب اسٹڈی اسٹیٹ میں آتا ہے کا مطلب یہ کہ اب سب پروسیسز صحیح ہیں، سب کام صحیح ہو رہا ہے، سب سکون سے ہو رہا ہے، اب اسٹڈی اسٹیٹ میں آنا ہے، اس کو اسٹڈی اسٹیٹ میں لایا جاتا ہے، اس کو سب بے فکر ہو کے ٹیم ہٹ جاتی ہے پوری، سسٹم خود ہی چلتا رہتا ہے بغیر کسی پرابلم کے، مینٹیننس ہوتی رہتی ہے اس کی۔ پھر تو آپ دیکھیں ہمارا ملک ٹرانزیشنل اسٹیٹ سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے، اسٹڈی اسٹیٹ میں ہم آ ہی نہیں پا رہے ہیں، اسٹڈی اسٹیٹ میں نہیں، ہم روز ایک پرابلم کھڑا ہو رہا ہے، کبھی بلڈنگ ادھر گری، کبھی ادھر گری، کبھی یہ سسٹم بیٹھ گیا، کبھی یہ چیز بیٹھ گئی، ایک کو صحیح کرو تو دوسرا پرابلم۔ تو ہم اسٹڈی اسٹیٹ میں آ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور پاکستان کو اسٹڈی اسٹیٹ میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ بینکس میں اے ٹی ایم مشینیں لگائی جاتی ہیں، اب اگر پیسہ نکالنے کے لیے، اب اگر کوئی بینک اے ٹی ایم مشینیں لگا دے، یا جس طرح شروع میں جب اے ٹی ایم مشینیں لگائی گئی تھیں، اے ٹی ایم مشینیں لگا دیں، لوگوں کو استعمال کا طریقہ نہ بنائیں، ان کو آپریٹ کرنے کا طریقہ نہ بنائیں، تو کیا ہوگا؟ سب ٹکراتے پھریں گے ادھر سے ادھر کہ کس طرح پیسہ نکالیں۔ ہو سکتا ہے پیسہ نکلوانے کے لیے وہ لاتے مار مار کر اے ٹی ایم مشینوں کو توڑ دیتے، اور میں سمجھتا ہوں شروع میں ہوا بھی کچھ اس طرح۔ اچھا، کیونکہ آئی ٹی سے جو لوگ منسلک ہیں اور جو اس ادارے کی مینجمنٹ ہے وہ ان پروسیسز سے بار بار گزرتے ہیں، تو مجھے بھی فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ہم اسٹڈی اسٹیٹ میں نہیں ہیں، ہم ٹرانزیشنل اسٹیٹ میں ہی ہیں۔ تو پاکستان کی اور پاکستان کے پرابلمز کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کے جو عوام ہیں، جو کہ اس سسٹم کے یوزرز ہیں، ان کا ٹرانزیشن ہی نہیں کروایا گیا،
ان کو ٹرانزٹ ہی نہیں کیا گیا، کروایا گیا غلامی کے دور سے نکل کر آزادی کے دور میں. یعنی ملک کو اور عوام کو جو صدیوں سے غیر ملکی حکمرانوں کی غلامی میں تھے، ان کا مائنڈ سیٹ غلامی کا تھا، تو ان کا نئے اسٹیٹس یعنی آزاد ملک کے آزاد شہریوں میں رہنے کے لیے ٹرانزیشن نہیں کروایا گیا، جس کی وجہ سے عوام ابھی بھی پچھلے دور یعنی غلامی کے اسٹیٹس میں ہی رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک کے حالات ہیں. آپ دیکھیں جو آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، جب آپ امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، سنگاپور جاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا بیہیویئر اور ہمارا بیہیویئر بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے ہم دونوں میں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹرانزیشنل اسٹیٹ میں نہیں ہے، وہ اسٹیڈی اسٹیٹ میں آزاد ملک کے آزاد شہری کے اسٹیڈی اسٹیٹ میں ہیں، وہ ہم نہیں ہیں. یعنی ہوا یہ کہ ہم کو ملک تو مل گیا لیکن اس کے چلانے والوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ہم ملک نہیں چلا پا رہے، نہیں چل رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہے ملک. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں کے انسانوں کی زندگیوں میں پچھلے 1000 سال کے دوران اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ایک انقلابی تبدیلی آ گئی ان کی زندگیوں میں. 1000 سال سے جو یہاں کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کالونائزیشن میں رہ رہے تھے، کالونائز تھے، ان پر غیر ملکی لوگ حکومت کر رہے تھے، وہ آزاد ہو گئے 1947 میں. تو کیا یہ چینج نہیں ہے کوئی؟ کیا انسان کی اس علاقے کے انسان کی زندگیوں میں یہ بہت بڑا ایک انقلابی چینج نہیں ہے، انقلابی تبدیلی نہیں ہے؟ اچھا، اور یہ انقلابی تبدیلی کیا ہے؟ انقلابی تبدیلی یہ ہے کہ اس ملک میں اب باہر کے حکمران نہیں ہیں جو ملک کو چلائیں اور آپ کو روٹی چاول سب ملتا رہے. اب اس ملک کو عوام نے خود چلانا ہے، ہم نے خود چلانا ہے. اب ہم آزاد ہیں، اب تو اب یہ ذمہ داری اب ہم پر عائد ہوگی کہ اس ملک کو ہم خود چلائیں. اس ملک کے حکمران اب ہم خود ہیں، باہر والے نہیں چلائیں گے اس ملک کو، ہم چلائیں گے، اور یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. لیکن ہم کو ملک چلانے کی ٹریننگ یا تجربہ نہیں، نہ تھا، نہ ٹریننگ دی گئی تھی. تو میری نظر میں ٹیکنیکل ٹرمز میں کہوں گا کہ جو ٹرانزیشن تھا اس کو صحیح مینیج نہیں کیا گیا، بلکہ اس ٹرانزیشن کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی، نہ ماضی میں اور نہ بعد میں. اب مزید یہ کہ یہ ٹرانزیشن بھی ڈبل تھا، یہ جو ٹرانزیشن ہوا 1947 کا ڈبل تھا. یہ نہ صرف ہم کو آزادی دی گئی بلکہ یہ جمہوریت کے ساتھ تھا، عوام کی حاکمیت کے ساتھ تھا کہ عوام یہاں پر اس ملک پر عوام حکمرانی کریں گے. اس کا بھی ہم کو بالکل اندازہ نہیں تھا. آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں دوسرے ممالک کو ہماری طرح آزاد نہیں کیا گیا. بیشتر ممالک کو پتہ نہیں یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی. دوسرے ممالک کو جب آزادی دی گئی تو انگریز نے جاتے ہوئے اقتدار وہاں کے عوام کو نہیں دیا، بلکہ وہاں کے عوام کو لوکل یا مقامی بادشاہوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو امیروں اور سلطانوں کے حوالے کر دیا گیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، اب یہ امیر اور یہ سلطان تم پر حکومت کریں گے. تو آپ دیکھیں عرب ممالک میں یہی ہوا نا، یہ سب خلیجی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، باقی اور دوسرے بھی ہوں گے، مجھے ان کا پتہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہوا یہ کہ ہندوستان کی آزادی کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہوئی یہاں پر، تو اس سے سیکھ کر امریکن اور انگریز حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اقتدار بجائے عوام کے ہاتھ میں ٹرانسفر کرنے کے امیروں اور بادشاہوں کے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ وہاں پر یہ قتل و غارت گری نہ ہو. تو ہمارا ٹرانزیشن جو تھا ڈبل تھا، بلکہ ٹرپل تھا. آگے بھی ایک پوائنٹ بتلاؤں گا میں آپ کو. تو اس وجہ سے ہمارے جو موجودہ رویے ہیں آزادی کے بعد سے، وہ اس بات کی آپ دیکھیں غمازی کرتے ہیں کہ ابھی بھی عوام غلامی کے رویوں سے نہیں نکلے، انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہماری عادات و اطوار ابھی بھی ہزاروں سال کی غلامی کی ریپرزنٹیشن ہے، مینیفیسٹیشن ہے اسی غلامی کا. بڑا سبجیکٹ ہے، تفصیل لمبی ہے، لیکن میں نے اس پر بہت زیادہ اسٹڈی کی ہوئی. اچھا، اور آپ اس کا ثبوت بھی دیکھیں نا، بیشتر عوام کو ابھی بھی آزادی کا علم نہیں ہے.
کہ وہ آزاد ہیں، نہ انہیں جمہوریت کا احساس ہے کہ وہ خود اس ملک کے حاکم ہیں، اس ملک کو بہترین طریقے سے مل جل کر سمجھداری سے آپس کے جھگڑے ختم کر کے اس کو صحیح راہ پر چلانا اب ہماری ذمہ داری ہے، انگریز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انگریز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شیر کو اور بکری کو ایک ہی گھاٹ پر پانی پلائے، اب انگریز نہیں ہے یہاں پر، اب یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے، سب سے بڑا ایشو، کنسٹرینٹ، شو اسٹاپر جو بھی آپ کہیں، وہ یہ ہے کہ نہ حکمرانوں کو ملک چلانے کی ٹریننگ تھی، نہ تجربہ تھا، بلکہ کوئی حکمران ہی نہیں تھا جب پاکستان آزاد ہو گیا۔ جو بھی اس وقت طاقت میں تھا وہ حکمران بن بیٹھا۔ اچھا، اور نہ عوام کو اس بات کی ٹریننگ دی گئی کہ وہ آزاد ملک کے آزاد شہری کی طرح رہیں۔ آپ دیکھیں ایک ملازم اور غلام جو ہے، اس کے جو رویے ہوتے ہیں، اس کی جو عادات ہوتی ہیں، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ جو آزاد جو شہری ہیں یا جو مالک ہے اس کے رویوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ہمیشہ جی حضوری میں لگا ہوا ہوتا ہے، ایک جو ملازم ہوتا ہے یا غلام ہوتا ہے، مالک یہ ہوتا ہے۔ ہمارے میں رویے دیکھ لیں، آپ خود ہی کر لیں فیصلہ۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ جو حکمران ہیں ان کو ایک تو آزاد ہوئے ملک چلانا ہے، دوسرا یہ کہ جمہوری ادارے چلانے کی معلومات بھی نہیں تھی ان کے یہاں، نہ تجربہ تھا ان کے یہاں۔ تو سب جو حکمران ہیں اس وقت، جو عوام جس طرح رہ رہے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں، جو حکمران ہیں وہ بغیر کسی معلومات، بغیر کسی تجربے، بغیر کسی اسکلز، ایکسپرٹیز کے ملک چلا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ جو ٹرانزیشن مینجمنٹ صحیح نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہم خود حکمران نہیں تھے، یعنی آزاد نہیں تھے، تو ہم کو علم ہی نہیں تھا کہ آزادی کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ وی کوڈ ناٹ فورسی، نو ون کوڈ فورسی کہ کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہے، آزاد ہو رہے ہیں، کسی کو نہیں علم تھا اس کا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ ان کو علم ہوتا بھی یا کسی کو علم ہوتا تو پھر یہ ٹرانزیشن کرواتا کون آخر؟ حکمران تو وہ خود نہیں تھے، حکمران تو باہر والے تھے۔ تو اگر علم تھا بھی تو اس کا کوئی سگنیفیکنٹ فائدہ بھی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آزادی بہت جلدی میں دی گئی، ارجنسی میں دی گئی، انگریز چھوڑا اور نکل گیا وہ، تو جس کی وجہ سے قتل و غارت گری بھی شروع ہو گئی، ساتھ میں ہی آزادی کے ساتھ قتل و غارت گری شروع ہو گئی، لاکھوں مہاجرین کی آمد شروع ہو گئی۔ تو اول پرائرٹی تو یہ تھی کہ بھئی ملک چھوڑو، پہلے یہ جو لاکھوں مہاجرین آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کس طرح ملے گا، پانی کس طرح ملے گا، وہ کس طرح رہیں گے، وہ ان دھندوں میں پوری پریشانیاں، پوری توانائیاں انہی چیزوں میں لگی ہوئی تھیں۔ اور ساتھ میں ایک اور جو بڑی ٹریجڈی جو ہمارے ساتھ ہوئی، دوسرے کئی ممالک کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ یہ جنہوں نے ترقی کی، وہ یہ کہ قائد اعظم کی ناساز طبیعت مستقل، اس کے بعد انتقال ہو گیا ان کا، جس کو دیکھ کر انڈیا نے فوراً جنگ شروع کر دی۔ اچھا، اور ساتھ میں ملک چلانے کے لیے وسائل بھی نہیں۔ اچھا دیکھیں، بی پی آر پروسیسز میں ایک فیکٹر تو ہے پیپلز کا، یعنی لوگ، عوام کے لوگوں کو یا ادارے کے ملازمین کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی موجودہ عادتیں کیا ہیں، ان کی پرانی عادتیں کیا تھیں۔ اسی طرح ہسٹری کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کیا حالات میں کوئی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جن کا اثر ادارے پر پڑا ہو۔ تو اس سلسلے کے کچھ پوائنٹس تو میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں پیپلز کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف یا دوسرے فیکٹر کی طرف جسے اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے پروسیسز، یعنی قوانین کہ ادارے میں کام کرنے کے مختلف طریقہ کار کیا ہیں، کیا یہ طریقہ کار قابل عمل ہیں، کیا یہ طریقہ کار ایفیشینٹ ہیں، کوئی گیپ تو نہیں ہے، اور کیا ان قوانین یا طریقوں پر عمل کر کے ایک ادارہ مزید ڈوب رہا ہے یا اسے نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی جو قوانین بنائے ہیں ملک کو یا ادارے کو چلانے کے لیے وہی ملک کو یا ادارے کو ڈبا رہے ہیں، یا جو لوگ ہیں وہ ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ادارے کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، اپنے کمپیٹیٹرز کے پاس جا رہے ہیں وغیرہ۔ تو آزادی ملتے ہی سیاست دانوں کی اقتدار کے لیے آپس میں لوٹ کھسوٹ شروع ہو گئی، کیونکہ ملک چلانے کے کوئی آپریٹنگ انسٹرکشنز بھی نہیں تھے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ نہ تجربہ تھا،
اور نہ آپریٹنگ انسٹرکشنز تھے کہ یہ چلایا کس طرح جائے جس کو دیکھ کر ہم ملک سے ہی چلائیں. یعنی بغیر کسی آپریٹنگ انسٹرکشنز کے یہ ملک کئی سال تک چلتا رہا. لوگ الٹا سیدھا جیسا ہو سکے چلاتے رہے. جو چیزیں بھی اس دوران میں آپ کو پتہ ہے, کس کس قسم کے پرائم منسٹرز آتے رہے آپ کو پتہ ہے. اور آخر کار پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا, ملک دو ٹکڑے ہو گیا. تو اب جب اتنا بڑا سانحہ ہوا تو اس کے بعد آپریٹنگ انسٹرکشنز بنائے گئے, یعنی آئین بنایا گیا. میں نے جو آپریٹنگ انسٹرکشنز کا ہے وہ میرا اشارہ آئین کی طرف ہے. جو آئین بنایا گیا وہ بھی ہمارے ملک کے عوام اور ان کے مطابق, ہمارا جو لیول ہے اس کے مطابق نہیں بنایا گیا. دوسرے ممالک کے جو آپریٹنگ انسٹرکشنز یا کانسٹیٹیوشن تھے ان کو لے کر, ان کو پڑھا کر ان میں کچھ تبدیلیاں کر کے یہاں چلا دیا گیا. وہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کار تو لے لیں یا ہوائی جہاز لے لیں یا کوئی سی بھی آپ چیز لیں, تو آپ پہلے تو آپ اس کو بغیر کسی تجربے کے, بغیر لائسنس کے, بغیر ڈرائیونگ کا تجربہ ہونے کے, سیکھنے کے چلاتے رہے, ٹکریں مارتے رہے, اس کو چلتا رہا اسی طرح. اور جب اس سے نہیں چل سکا تو کسی اور ماڈل کی گاڑی کا آپریٹنگ انسٹرکشن لے کے اس سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ کے آٹومیٹک کار ہے, آپ اس کو مینول طریقے سے, اگر آپ مینول طریقہ ہی سیکھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے آپ گیئر کو توڑتے پھر رہے ہیں, آپ ٹکریں مار رہے ہیں اس سے. تو اب میں یہاں پر اب کنکلوژن ڈرا کر رہا ہوں, وہ یہ کہ کیا ہم کو اگر ملک کو چلانا تھا تو کیا ہم کو ملک چلانے کی ٹریننگ نہیں دینی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا انقلابی پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ زمانہ آپ دیکھیں کس تیزی سے بڑھ رہا ہے, کس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. پچھلے ہزاروں سال سے دنیا میں ترقی کی رفتار بہت ہلکی تھی, رکی ہوئی تھی دنیا. موجودہ زمانے میں ترقی کی رفتار انتہائی تیز ہے. تو یہ بھی ایک اور تبدیلی ہے, جو ایک ساتھ تین تبدیلیاں ہیں یہ. یعنی ایک تو ہم کو آزادی ملی, دوسرا ڈیموکریسی ملی ہم کو, اور تیسرا یہ کہ انتہائی سبک رفتار سے ہم کو اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا ہے. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے اسی اسٹڈی کو, جو میری اسٹڈی تھی, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کہا کہ چلیں اب میں کامیاب جو ممالک ہیں, ہم تو ناکام تھے, ہمارا تو یہ اسٹڈی میں دیکھ لیا, اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ناکام ممالک ہیں ان کو بھی چیک کیا میں. اب میں نے کہا کہ لیٹ می سی کہ کامیاب جو سکسیسفل ملک ہیں ان کو بھی دیکھوں آخر. یہ بھی آپ دیکھیں, یہ پروفیشنل ٹریننگ کا ایک حصہ ہے, یہ بی پی آر پروسیسز کا حصہ ہے. اس سے کہتے ہیں بینچ مارکنگ. بینچ مارکنگ یہ ہے کہ آپ اپنے پروسیسز کو دوسرے اداروں کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس سے کمپیئر کریں. یعنی جو آپ کی کمپنی ہے اس کی پرفارمنس کو آپ دوسری کمپنی سے کمپیئر کریں, تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کے جو پروسیسز ہیں وہ دوسروں سے کتنے کامیاب ہیں. تو اس سے جو چیز ریویل ہوئی, جو چیز انفولڈ ہوئی, ظاہر ہوئی, وہ یہ کہ مغربی ممالک کے باہر صرف 6 ممالک ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ترقی کی, اور وہ ہیں جاپان, چین, ترکی, کوریا, ملیشیا اور سنگاپور. اور باقی تمام ممالک کا حال ہم جیسے یہ, انکلوڈنگ انڈیا. آپ دیکھیں پورا افریقہ کوئی ترقی نہیں ہوئی, جنوبی امریکہ ان کا بھی یہی حال ہے. تو اب بچ گیا یورپ, تو مغربی ملک ہے, تو اب بچ گیا کون؟ ایشیا بچ گیا. ایشیا میں آپ دیکھیں یہی صرف چند ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی. تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا میری اسٹڈی کا؟ نیکسٹ اسٹیپ, اٹ واز obvious to investigate the success factors of these 6 countries. How they progress. کہ ترقی صرف ان 6 ممالک میں کیوں ہوئی, باقی 200 ممالک میں کیوں نہیں ہوئی, صرف ان 6 میں کیوں ہوئی ترقی؟ ان کا اور تیسری دنیا کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں کیا فرق ہے آخر, اور ان 6 ملکوں کے کیا طریقہ کار ہیں, کیوں یہ ترقی کی؟ تو آبویسلی کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہونی چاہیے نا, جن کو معلوم کر کے ہم اپنی ناکامیوں کی وجوہات کا پتہ لگا سکتے ہیں, بجائے ہم تکے مارنے کے, بجائے ہم گیس ورک کرنے کے, یوں کر لیں. تو اب کچھ پوائنٹس میں آپ کو ابھی بتلاتا ہوں, 2-3 پوائنٹس جو میری اسٹڈی میں ظاہر ہوئے. وہ یہ کہ جن ممالک نے ترقی کی, جیسے جاپان ہے, چین ہے, ترکی ہے, کوریا ہے, 6 میں سے یہ 4 ہیں,
یہ کبھی بھی ہمارے طرح کالونائز نہیں تھے. یہ زمانے قدیم سے ہی آزاد تھے, یہ زمانے قدیم سے ہی حکمران تھے یہ تمام ممالک. یعنی ان کے ہاں ان کی اپنی قدیم حکومتیں چل رہی تھیں جن کا ملک چلانے میں صدیوں کا تجربہ تھا. تو میں کہوں گا کہ ان کے ٹرانزیشن میں آزادی کا فیکٹر نہیں تھا, پہلے سے ہی وہ آزاد تھے. ملک چلانے کا ان کے ہاں انفراسٹرکچر موجود تھا, پورا لوگ موجود تھے پورے, ان کو صرف ترقی کی دور میں آگے بڑھنا تھا. تو آپ اسی طرح آپ دیکھیں جو ہمارے پڑوس میں گلف ممالک ہیں, شروع میں تو یہ مکمل آزاد تھے, اس کے بعد عثمانی سلطنت آئی, لیکن ان علاقوں کو وہاں کے لوکل عمرا نے شکست دے کر اپنے علاقے آزاد کروا لیے عثمانی سلطنت کو. اور ان امیروں کی حکومت وہاں پر چل رہی تھی, یعنی وہ خود حکمرانی کر رہے تھے, خود حکمران تھے وہ. بعد میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بھی وہ ہماری طرح کالونائز نہیں ہوئے تھے, بلکہ یہ انگریزوں کی پروٹیکٹریٹ تھے, کالونائز نہیں تھے. اور ملک چلانے کی پوری ذمہ داری وہاں کے امیروں پر ہی ہوتی تھی. یعنی اپنے ملک بھی وہ خود چلا رہے تھے, وہ خود حکمران تھے, وہ غلام نہیں تھے, وہ خود حکمران تھے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں, ایک تو وہ 6 ممالک تھے جو ترکی وغیرہ, دوسرا ہے یہ گلف ممالک. آپ دیکھیں جب یہ آزاد ہوئے, ہمارے بعد میں 1971 میں جا کے ان کو آزادی ملی, تو وہاں کے امیروں کے ہاں کیونکہ حکمرانی کا تجربہ تھا, بہت تجربہ تھا, ان کی اپنی سول سروس تھی, ان کے اپنے وزراء پہلے سے تھے, تو اپنے ملکوں کو ترقی کی راہ پر لگانے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوئی. نیکسٹ ڈے وہ آگے ترقی کی راہ پر, اور انتہائی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے. وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جب ہمارے لوگ جاتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارے رویوں میں اور ان کے رویوں میں فرق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 ایکولی امپورٹنٹ, وہ یہ کہ اس کے علاوہ ان کے یہاں لوکل گورنمنٹس کا صدیوں پرانا نظام چل رہا تھا, لوکل گورنمنٹس کا, جس میں انتظامیہ اور عدلیہ لوکل ہوتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان کے حکمرانوں میں بلکہ ان کے شہریوں میں بھی اپنے علاقے چلانے کی اہلیت تھی, سمجھ بوجھ تھی, اپنے علاقوں کا انتظام خود کرتے تھے وہ. اس وجہ سے ان کے عوام میں اپنے علاقوں کو چلانے کی اہلیت تھی. تو دارالحکومت میں اگر بادشاہ کا تختہ الٹ جائے یا حکومت بدلے تو باقی ملک کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. خود کفیل تھے وہ, خود وہ اپنا باقی جو نظام ان کے رورل ایریاز کا جو نظام تھا, ان کے شہروں کا نظام تھا, وہ خود صحیح چلتا رہتا تھا. ماں سوائے یہ کہ جب غیر ملکی حملہ آور آتے ہیں وہ آ کر لوٹ لیں, دیٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے یہ نہ ہمارے یہاں تھا نہ ہے, اور ہم شاید دنیا کی واحد ملک ہیں, دنیا کا, ہم پاکستان شاید اب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ کشمیر, آکوپائڈ کشمیر میں بھی ہے, فلسطین میں بھی ہے. تو ان کے یعنی دوسروں کے مقابلے میں جن کے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا, ہمارے یہاں کیا تھا؟ ہمارے یہاں غیر ملکی حکمرانوں کا شروع سے ہی, ترکوں کے زمانے سے ہی نافذ کیا ہوا جاگیردارانہ نظام تھا, جس میں انگریز سے پہلے بھی یعنی کئی سو یا ہزار سال تک جاگیرداروں کی اکثریت بھی غیر ملکی ہوتی تھی, غیر ملک نژاد ہوتے تھے وہ. اس میں لوکل آبادی کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا. عوام کا اپنے علاقہ چلانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہمارے عوام میں اس میں کوئی تجربہ, نہ حکمرانوں میں تجربہ تھا حکمرانی کا, نہ عوام میں لوکل لیول پر چلانے کا کوئی تجربہ تھا. اچھا, اس کے بعد پھر جب انگریز آئے تو انگریزوں نے یہاں پر بھی گورن کرنے کے لیے, اور جب اسٹڈی کیا انہوں نے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جاگیرداری نظام تو عوام کو قابو میں رکھنے, عوام کا خون چوسنے, عوام کی دولت لوٹنے بہترین نظام ہے یہ. تو انہوں نے اسی کو امپلیمنٹ کیا, یہاں پہ کنٹینیو کیا بلکہ. لیکن صرف انہوں نے یہ کیا کہ جو اشرافیہ تھا یا اشرافیہ تھے ان کو بدل دیا انہوں نے. اور ہمارے صوبے میں یعنی ہمارے جو پاکستان, جو موجودہ پاکستان ہے, یہاں پر نئی اشرافیہ تشکیل دی گئی جن میں زیادہ تر ہندو تھے اور سکھ تھے. اور آزادی کے بعد یہ سب چھوڑ چھاڑ کر ملک چلے گئے. یہاں اشرافیہ سے میرا مقصد یہاں پر خصوصیت سے سول سروس پر ہے, لوکل گورنمنٹس پر ہے, سول سروس پر ہے.
کہ سول سروس انگریز کی جو تھی وہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ میں تھی، چلے گئے وہ چھوڑ کر۔ تو جب ہمیں آزادی ملی تو جو یہاں حکمران بنے ان میں یا ملک میں ملک چلانے کی اہلیت نہیں تھی، کیونکہ ملک تو چلایا جاتا تھا لندن سے، کیبنٹ ڈویژن لندن، وہاں سے ان کے اہلیت تھی، تو وہ اپنی اہلیت لے کے چلے جا چکے تھے، اور نہ عوام، ان میں بھی کوئی اہلیت نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے کہ ملک نہیں چل پا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک چیز سدھارتے ہیں، ایک کرائسس سدھارتے ہیں تو دوسرا کرائسس سر اٹھاتا ہے، ملک دو ٹکڑے ہو چکا ہے، عوام کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، کرپشن ہے، جرائم کا راج ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنی ویڈیوز میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ ملک چلانے اور ملک کے حالات صحیح کرنے کا پہلا قدم، پہلا کام یہ ہے کہ عوام کا انٹلیکچوئل لیول بڑھایا جائے، اس کو اپ گریڈ کیا جائے، ایلیویٹ کیا جائے، اس کو ان کی ذہنی قابلیتوں کو ایلیویٹ کیا جائے۔ اور میرے بیسا پروگرامس ہیں اس سلسلے میں، اور طریقہ کار کیا ہو اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں، اور میں آئندہ بھی طریقہ کار کے متعلق بھی بتلاؤں گا۔ والسلام۔